مطلب میں آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو مسلسل دیکھ رہی تھی اور مسلسل دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. جب جن چڑیل نظر آ رہی ہے تو اس کی طرف چل کیوں پڑتے ہو؟ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. السلام علیکم، میں ہوں صدف اقبال. آج جناب میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنی زندگی کی سب سے خوفناک، سب سے بری اور دل دہلا دینے والی میموریز کو، ان واقعات کو جو کہ میرے ساتھ نوری آباد میں ہوئے. آپ نے شاید پہلے بھی یہ مجھ سے بہت بار سنا ہوگا کہ نوری آباد کے یہ قصے، نوری آباد کے میں قصے بہت جلد آپ کو سناؤں گی. اچھا، اگر آپ نے اس کہانی کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے جو میں نے سٹوری اپلوڈ کی ہے تو آپ جا کے سب سے پہلے اس کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ آئیں اور پھر آپ یہ سٹوری سٹارٹ. اگر آپ میری کہانیوں کو من گھڑت سمجھیں، بس یہ ادھر ادھر سے اکٹھی کر کے بنا دی گئی ہیں، تو آئی ڈیئر یو، آپ میری کہانی کو آنکھیں بند کر کے، ہینڈز فری لگا کے پھر سنیے. آپ ان کو سنیں گے بھی صحیح، دیکھیں گے بھی صحیح اور محسوس بھی کریں گے. آج کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں. یہ تقریباً 10 سے 11 سال پہلے کی بات ہے. موسیٰ اس وقت ابھی 6 مہینے کے بھی نہیں تھے. ہم لوگوں کو اچانک سے نوری آباد میں ایک بہت مشہور ٹیکسٹائل مل تھی، میں فور سم ریزنز میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی، وہاں پہ ہمیں جانا پڑا. وہاں پہ جاب ہو گئی، تو ہمیں 1 سے 2 دن کے اندر ہی ساری پیکنگ کرنی تھی اور وہاں پہ پہنچنا تھا. خیر ہم نے جلدی جلدی پیکنگ کی اور جناب ہم نکل پڑے جی نوری آباد کے لیے. یوں سمجھے کہ یہ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ جب میں اکیلے موسیٰ کے ساتھ کہیں اکیلے رہنے جا رہی تھی. اچھا جناب، ہم لوگ نوری آباد پہنچے ہیں تو کافی زیادہ تھک گئے تھے، بیکاز میں نے کبھی اتنا ٹریول نہیں کیا تھا اور وہ بھی ایک بچے کے ساتھ، تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی. جب ہم نوری آباد انٹر ہوئے ہیں تو یقین مانو اس وقت نا مجھے تھوڑا سا ایسے خوف سا آنا شروع ہو گیا، بیکاز یہ بالکل ریگستان تھا، ویران تھا، اور وہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں لگی ہوئی تھی، دور دور تک سناٹا تھا. اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ کار پک کرنے کے لیے آئی، تو اب وہ ڈرائیور جو ہے وہ بات کر رہے ہیں جی جیسے اگر کوئی سامنے آئے گا تو گاڑی کو روکنا نہیں ہے اور آپ لوگ ڈریے گا مت، گاڑی سے کسی صورت پریشان ہو کے اترنا نہیں ہے. یعنی میں یہ سن کے نا بڑی پریشان ہو رہی تھی، یعنی کہ اس طرح کا تھا کیونکہ وہاں پہ اتنی کیا کہیں گے آبادی مجھے تو کوئی نظر نہیں آئی تھی. وہی ملی تھی ایک جہاں پہ ہم جا کے رہنے والے تھے، اور بھئی یہاں پہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوری ہوتی ہے، اور یہ علاقہ کچھ اس طرح کا ہے. چلیں جی، علاقہ تو کچھ اس طرح سے تھا، مطلب ویران تھا، لیکن نا ادھر سے نا مجھے بڑی ہی نیگیٹو وائبز آ رہی تھیں اس کو دیکھ کے نا. یعنی ہم جناب مل میں انٹر ہوئے ہیں تو دیکھا جناب مل بہت بڑی تھی. میرے پہلا ٹائم تھا، فرسٹ ٹائم، مجھے کوئی خاص آئیڈیا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں نا وہ گھر سے نکلتے ہیں نا تو جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو ہمیں دنیا بڑی ہی عجیب نظر آتی ہے. تو میری بھی جناب کچھ اسی طرح سے سٹوری تھی. ہم لوگ مل میں انٹر ہو گئے. وہاں پہ پہلے سے ایک فیملی موجود تھی جو ہم لوگوں کو لینے کے لیے آئی ہوئی تھی. وہ جاننے والے تھے ہم لوگوں کے، تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ ہم لوگ ذرا میں اکیلی ہوں، بچہ میرا بہت ہی چھوٹا ہے، تو میں کافی زیادہ ڈری ہوئی. تو خیر وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے آ کے خیر مجھے ہم لوگوں کو پک کیا اور کہا کہ جناب آئیے ابھی آپ ہمارے ساتھ 1 سے 2 دن ٹھہریں گے کیونکہ اپارٹمنٹ جو ہیں ابھی فری ہو رہے ہیں. اب یہ کیوں تھا کہ ہمارا ابھی اپارٹمنٹ فری کیوں نہیں ہوا تھا؟ جب بھی ٹیکسٹائل میلز میں جب بھی کام ہوتا ہے تو یہ پوری ٹیمز جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی اپنی ٹیمز لے کے جاتے ہیں، اور اگر یہ ایک مطلب جی ایم چھوڑتا ہے مل
تو وہ پورا اپنا ٹیم کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور پھر ایک پوری ٹیم آتی ہے میل چلانے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا کہ 4 بندے نکل جائیں گے تو 2 بندے رہ جائیں گے، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اچھا جی. تو یعنی ابھی نا ہم نے جس اپارٹمنٹ میں رہنا تھا، تو اس اپارٹمنٹ میں وہ جو لوگ تھے وہ موو کر رہے تھے، یعنی وہ پوری ٹیم ابھی مل سے وہ جا رہی تھی. کچھ لوگ چلے گئے تھے اور کچھ لوگ ابھی جا رہے تھے. تو ان کو جیسے ٹائم دیا گیا تھا 2 سے 3 دن کا، کہ آپ جناب بس یہاں سے آپ کی چھٹی، آپ روانہ ہو. اور ہم لوگوں کو بھی یہی ٹائم دیا گیا تھا کہ 2 سے 3 دن کے اندر آپ لوگوں نے پہنچنا ہے. اب جناب یہ جو ٹیم تھی وہ آنا شروع ہو گئی ہماری بھی نا. تو ایسا تھا کہ میں 1 سے 2 دن انہیں آنٹی انکل کے اپارٹمنٹ میں ٹھہری. اپارٹمنٹس بہت زبردست بنے ہوئے تھے، بہت ہی لگژری اور ویل فرنشڈ تھے. تو میں 2 سے 3 دن ابھی آنٹی لوگوں کی طرف ہی تھی. اچھا، انہوں نے مجھے ایک سیپریٹ روم دے دی. ان کے 2 بیٹے تھے، سوری 1 بیٹی اور 1 بیٹا تھا، اور وہ ٹوئنس تھے. اچھا، جیسے انہوں نے مجھے روم دیا میں ایزی ہوئی اپنا، میں نے تھوڑا بہت سامان ان پیک کیا وہاں پہ، اور کھانا شانا کھانے کے بعد جناب اللہ حافظ کر کے ہم لوگ اپنے روم میں آئے. اور جناب بڑا خوبصورت ٹیرس تھا میرے روم کے سامنے. میں نے جناب وہ سلائڈ جو ہے وہ اوپن کی، اور اس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور میں وہ کھول کے نا ایک لائٹ آف کی، اور میں نے موسیٰ کو سلانے کے لیے نا بیڈ پہ لٹایا ہے. اچھا، میں کچھ اپنے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنے گھر کا سب سے ڈرپوک بچہ تھا، کہ میں نے ہمیشہ بیڈ میں سینٹر میں سونا. کیوں؟ مجھے ایسے لگتا ہے اگر میں سائڈ پہ سوں گی تو جن یا چڑیل مجھے کھینچ کے بیڈ کے نیچے لے جائے گا، کھا جائے گا. لائٹ چلی گئی ہے تو میں نے سمجھنا ہے کہ بس اب تو ادھر ادھر سے جناب چڑیل آ جائے گی اور مجھے غائب کر دے گی. یعنی اس طرح کی میری ایک سچویشن تھی کہ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی. تو اب جناب مجھے اکیلا رہنا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے اتنی تنہائی مطلب فیس کرنا پڑے گی، کہ مجھے اکیلے اپارٹمنٹ میں ہونا ہوگا. تو خیر وہ جو ہے ایک کچھ اور بھی پرسنل ریزنس ہے، شاید میں یہاں پہ ڈسکلوز نہ کر سکوں. خیر جی، اب جناب میں روم میں اکیلی، اور میں نے ٹیرس کھولا ہوا ہے، اور لائٹ ہم نے آف کی. موسیٰ سو گئے تو میں نے لائٹ آف کی، اور میں نے سوچا چلو اب میں بھی سو جاتی ہوں. اب جناب ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور مجھے نا ایک لمحے کو ایسا لگا ہے کہ جیسے ٹیرس میں نا کوئی سفید سینا چوہے میں یا کسی مطلب کپڑوں میں نا، فراک میں نا کوئی چیز گزر رہی ہے. خیر مجھے پتا تھا کہ شاید میں ڈرتی ہوں، تو اس لیے مجھے یہ ایک وہم ہے. میں نے بڑی ہمت کی، اور یہ ہمت کی کہ میں نے آنکھیں بند کر لی. میں نے کہا میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے نا. تو پھر اب ظاہری بات ہے جب آپ ڈر جاتے ہو تو آپ سو نہیں پاتے ہو. اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی نا، مجھے بار بار میں آنکھیں کھول کے چیک کرتی تھی کوئی ٹیرس میں کوئی ہے تو نہیں. خیر جی، بڑی ہمت کی میں نے. مجھے نا باہر نا آنٹی کی آواز آئی بچوں کے ساتھ نا، تو بس جیسی ان کی آواز آئی تو مجھے تھوڑی سی ہمت ہوئی، اور میں نے جناب بیڈ سے چھلانگ لگائی اور لائٹس آن کر دی. لائٹس آن کی اور ٹیرس نا اس کو بند کر دی. جو چیز مجھے نظر آتی ہے، بھلے وہ سامنے ایکچوئل میں بھوت کھڑا ہو نا، تو میں یہ سوچی تھی کہ یہ تو میرا وہم ہے، کیونکہ میں ڈرتی ہوں. یہ تو میرا وہم ہے، یہ بھوت نہیں ہے. نظر جو آ رہا ہے یہ بھوت نہیں ہے، کیونکہ میں ڈرتی ہوں. تو میرا نا یہ چیز بھی مجھے بڑا ہی پروٹیکٹ کرتی آئی ہے نا لائف میں. صبح ہو گئی، اور مجھے نا بچوں کے شور سے نا میری آنکھ کھلی ہے. موسیٰ بھی اٹھ گئے، تو ہم لوگ جناب باہر نکلے فریش ہو کے، اور آپی نے ناشتہ وغیرہ تیار کیا، اور ہم لوگوں نے جی ساتھ میں ناشتہ کیا. تو کوئی بھی مطلب ایسا ذکر نہیں میں نے بھی کیا نہ انہوں نے کیا نا.
پھر کیا ہوا جناب کہ اب وہ مجھے انکل آ گئے. انکل نے مجھے بتایا کہ بیٹا 1 سے 2 دن لگیں گے. تو ابھی نا وہ اپارٹمنٹ میں فیملی ہے تو ان کا نا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ یہاں سے نا 3 سے 4 دن میں موو کریں گے. تو آپ کو نا 4 سے 5 دن یہاں رہنے ہیں. اچھا جناب ابھی نا اس گھر کو وہ لوگوں نے 2 سے 3 دن ان کو اور ٹائم چاہیے تھا. پھر اس کو پینٹ کرانا تھا, واش کرانا تھا, تو اس کو نا بھی 5 سے 6 دن تھے. تو میں نے یہ بولا کہ اگر دیکھیں نا ابھی اس چیز کو ہفتہ اور ڈیلے ہے تو ظاہری بات ہے اس فیملی کی ایک پرائیویسی بھی ہے. تو اگر کوئی اور لائک اپارٹمنٹ فری ہے یا کوئی اور کوارٹر فری ہے تو ہم تب تک نا وہاں جا کے ٹھہر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ایک جو ہے بالکل ہی انکل کے گھر سے نکلتے ہی نا ایک باہر ایک کوارٹر تھا وہ ابھی فری ہے. آپ چاہیں تو آپ جتنے دن میں یہ ریڈی ہوتا ہے آپ لوگ وہاں پہ رہ لیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. ہم لوگ وہاں چلے گئے. اس میں 2 کمرے تھے. کمروں کے سامنے ایک چھوٹا سا جو ہے کیا کہیں گے لاؤنج تھا. لاؤنج کے ساتھ میں ہی کچن تھا. اب جناب جو چھوٹا موٹا ہمارا سامان تھا ہم نے جناب وہ ان پیک کر کے لگا لیا. اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ جناب میں کچن میں کھڑے برتن دھو رہی تھی اور برتن دھوتے ہوئے نا آپ کو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کارنر آف دا آئی سے آپ کیسے لگتا ہے کہ کوئی گزرا ہے, کوئی یہاں ساتھ میں تھا, اس سائڈ پہ تھا. اچھا میں نے پھر وہی کیا, سوچا کہ نہیں یار یہ وہم ہے, میں صرف خوف زدہ ہوتی ہوں, ڈرتی ہوں چیزوں سے. اور کیونکہ باہر جو تھی لائٹ بہت زیادہ ڈم تھی تو میں نے کہا نہیں یار یہ شاید میرا وہم ہے. اچھا میں نے پھر اگنور کیا اور برتن دھونے شروع کر دیے. مجھے نا تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسا لگا کہ ونڈو میں کوئی کھڑا ہے. اچھا میں نے برتن چھوڑ دیے. میں نے برتن چھوڑے. موسا میرے بالکل ہی میں نتھی رہتی تھی موسا کے ساتھ. میں نے تو اس کو کیا کہتے ہیں سٹولر میں ڈالا ہوا تھا. میں نے موسا کو نکالا اور میں بیڈ روم میں چلی گئی. وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹی وی لگا ہوا تھا. ہم نے ٹی وی اونچی آواز میں لگا دیا تاکہ مجھے ڈر نہ لگے نا. میں نے آپ کو شاید اپنی پہلی سٹوریز میں بتایا کہ میں ٹی وی لگا کے مجھے ایسے لگتا ہے اس کی آواز اونچی کر دوں نا مجھے لگتا ہے جناب اب میرے ارد گرد کافی لوگ موجود ہیں اور مجھے کوئی چیز کچھ نہیں کہہ سکتی ہے. تو وہ تنہائی کا احساس نہیں ہوتا اور رونق سی محسوس ہوتی ہے. خیر جی ہم دونوں بیڈ پہ بیٹھے جناب مووی دیکھ رہے ہو نا. میں نے ایک چیز اس کوارٹر میں جو تھی وہ نوٹس کی, وہ یہ تھی کہ اس کی جو ونڈوز تھی نا بڑی ونڈو اور اس کو تمام ونڈوز کو جیسے بلائنڈز ہوتی ہیں نا اس کو سیمنٹ سے وہ یوں کر کے نا وہ بلائنڈز بنائی ہوئی تھی یوں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ اندر والے لوگ باہر دیکھ سکتے تھے, باہر والے اندر نہیں دیکھ سکتے تھے. اچھا میں نے کہا یار یہ سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے ان لوگوں نے کیا ہوگا کہ چلو جناب یہ اس طرح سے کر دیں. پھر میں یہ سوچ رہا کہ یار ادھر کیا چوری ہوتی ہوگی, میں بھی ہوتی ہو. تو کوئی بھی ابھی ذہن میں اور چیز نہیں تھی میرے نا. وہاں کے جو مؤذن تھے نا ان کی وائف میرے پاس آئی نا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا. ہم لوگوں نے نا ایک چھوٹا سا میں نے میلاد رکھوائی ہے اور یہی ہے کہ چلیں سب ہم نا خواتین اکٹھی ہو جائیں گی, سب سے مل بھی لیں گے ایک دوسرے سے اور اس طرح سے میلاد بھی ہو جائے گی, برکت بھی ہے اس میں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے خیر جی مجھے نا اتنی دیر میں کال آ گئی انکل کے گھر سے کہ بیٹا آپ نا ناشتہ ہماری طرف کریں گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو لوگ جناب میں نے موسیٰ کو لیا اور میں انکل کی طرف چل پڑی اور میں نے وہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا. انہوں نے کہا جی کیسی رات گزری؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے نارمل گزری جی, بس کافی زیادہ میں نے کہا اندھیرا ہوتا ہے اور ونڈوز بڑی عجیب سی ہیں نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ دنوں میں عادی ہو جائیں گی, اتنی دیر میں ہم لوگوں کے سامنے والا اپارٹمنٹ فارغ ہو جائے گا.
انکل کیونکہ ہمارے اپنے کچھ ان کے ساتھ ہماری فیملی ٹرمز تھیں، تو انہوں نے اپنے اپارٹمنٹ کے بالکل سامنے والا اپارٹمنٹ جو ہے ہمارے لیے وہ ریڈی کروا رہے تھے کہ چلو یہ اکیلی ہیں تو یہ آمنے سامنے رہیں گے، چلو اس کو تسلی بھی رہے گی نا۔ اس کے بعد آپ ہی نے کہا ٹھیک ہے اب ہم لوگ نا ادھر جاتے ہیں، 11 ساڑھے 11 12 بج گئے تھے ہم لوگوں کو، ہم لوگ بیوی کے گھر سب چلے گئے، ساتھ میں کچھ اور خواتین بھی تھیں، اور ہم بیوی کے گھر گئے۔ اور میں جب وہاں پہ جا کے بیٹھی ہوں تو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ دعا سلام انسان کرتا ہے، تو ایک دو اور بھی آ گئی خواتین جو تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جناب آپ ہمارے گھر بھی آئیں۔ تو ہم نکلتے نکلتے نا، کیونکہ وہ کوارٹر ساتھ تھے، تو آپ ہی نے کہا چلو ان سے بھی مل لیتے ان سے بھی مل لیتے۔ میں جیسے دوسرے کوارٹر میں گئی ہوں اور تیسرے کوارٹر میں گئی، ہم ان سے مل کے جب میں واپس اپنے گھر آ گئی، تو اب میں نے ایک چیز نوٹس کی نا، نوٹس یہ کیا کہ جناب میرے کوارٹر، ایون آپ ہی کے اپارٹمنٹ میں، اور ایون یہ جو 3 سے 4 میں نے کوارٹرز وزٹ کیے تھے، ان سب میں نا ایک چیز کامن تھی، اور وہ پتہ کیا تھا کہ بڑے بڑے 4 کل پرنٹ ہوئے آیت الکرسی، کچھ آیات تھیں جو کہ ہر کمرے میں سیم، ہر کمرے میں لگے ہوئے ہیں، دروازوں کے باہر مطلب انٹرنس پہ نقش لگے ہوئے ہیں، آیت الکرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ چیز ہر دوسرے کوارٹر میں تھی، ایون وہ آپ ہی کے اپارٹمنٹ میں بھی تھی۔ اچھا ابھی بھی میں نے یہ ذکر کسی سے نہیں کیا، اور میں نے بس اس کو نوٹس کیا، اور میں نے کہا خیر جس کی بھی میں نے کہا یہ مل ہے بھائی، بڑا ہی مطلب پرہیزگار انسان ہے، جس نے اپنے یعنی کہ ایک ہی سیکوینس میں، اور وہ صاف لگتا تھا کہ جیسے پرنٹڈ، ایون کہ پرنٹڈ کلرڈ پرنٹ میں وہ ساری آیت الکرسیاں اور وہ سب تھے، کچھ فوٹو اسٹیٹس تھے۔ تو میں نے کہا دیکھ یار یہ جو مل آنر ہے وہ میرے خیال میں بہت ہی متقی پرہیزگار انسان ہے، جس نے ساری اپنی مل میں یہ سب انتظام کیا ہوا ہے نا کہ ہر گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اچھا جی یہ چیز ہو گئی۔ اب لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسان جب لائف میں بزی ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں نا نارمل ہو جاتی ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ نا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جاتے تھے، تو میرے نا اس گھر کے پیچھے ہل کی باؤنڈری تھی، اور اس میں ادھر نا بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی تھیں، اور کارنر پہ نا ایک چبوترا سا تھا جہاں پہ، اور وہ نا کورڈ تھا جیسے موویز میں ہوتا ہے، اور وہ کورڈ تھا، اور وہاں پہ نا ایک چیئر بھی تھی، لیکن ادھر بیٹھا کوئی نہیں تھا گارڈ۔ میں نے کہا یہاں گارڈ نہیں بیٹھتے، کہتے نہیں نہیں گارڈ بیٹھتے ہیں کہ ابھی تو مطلب 6-7 بجے کا ٹائم ہے، تو اس ٹائم نا کینٹین پہ یہ جاتے ہیں کھانا کھانے، اس کے بعد یہ گارڈ نا یہیں پہ آ کے ساری رات یہ گارڈ یہیں بیٹھتے ہیں۔ اچھا میں نے کہا یہ تو صحیح ہے۔ اچھا جی ہم گھر آ گئے، گھر آئے اور جناب ہم لیٹ گئے۔ اب ظاہری بات ادھر اے سی وغیرہ کچھ نہیں تھا، گرمی تھی، تو ہم نے جناب ونڈو کھول دی اور اب ایسا ہوا ہے کہ رات کے کسی پہر مجھے نا میری آنکھ کھلی، تو میری نظر نا اب وہ جو باہر میں نے بتایا تھا نا گھر کے باہر ہی وہ باؤنڈری تھی، اور وہاں پہ بڑی بڑی لائٹس لگی ہوئی تھی، تو وہ لائٹس نا تھوڑی تھوڑی اندر آتی تھی، ونڈو کھلی بھی تھی، تو وہ میری نظر ونڈو پہ پڑی ہے نا، جیسے میری نظر ونڈو پہ پڑی ہے تو مجھے لگا کہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہے۔ اب نا مجھے شدید غصہ آنا شروع ہو گیا، میں نے کہا دیکھو یار کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کون مطلب جاہل آدمی ہے
کہ جو لائک ہماری ونڈو کے باہر کھڑا ہے اور وہ اندر سے شاید اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوگا، یعنی بالکل ساتھ لگ کے کھڑا ہے۔ میں بستر سے تھوڑا اونچا ہو کے نا اپنے تکیے کی یوں ٹیک لگا کے نا، تو اونچا ہو کے تو میں نے نا اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو تم یقین مانو، میری زندگی کی سب سے بھیانک چیز وہ تھی جب مجھے لگا کہ میں نے ابھی مر جانا ہے۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا اور پھر میں اس کو، مطلب میری آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں، میں اس کو دیکھ ہی رہی ہوں اور میں صرف یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیا چیز کیا ہے۔ یہ انسان تو دکھتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً جیسے یہ ونڈو ہے، یہ کافی بڑی اونچی ونڈو ہے، تو وہ آدمی ونڈو سے بھی اونچا جا رہا تھا اور وہ بالکل ونڈو کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور آپ کو میں نے اس کو ڈسکرائب جو ہے اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا ہے، جو اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کیا ہے نا، آپ وہ ویڈیو میں نے اس لیے آپ کو بولا تھا کہ آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے۔ اب جیسے ہی میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا ہے اور میں ابھی سمجھ ہی رہی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لگا جناب جیسے آپ کی نا روح بھی کام گئی۔ اب وہ چیز بالکل اتنی سی، مطلب اس کی باڈی بالکل پتلی سی، اتنی سی ہوگی یا اتنی، ہاں اتنا بس، اور اتنا ٹال، اور اس کے بالکل اتنے بازو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیل چیز ہے، یہ کوئی سایہ کھڑا ہے، سایہ نہیں، مطلب وہ باقاعدہ وہ ہل رہی ہے، جیسے وہ سانس لے رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ چیز موو کر رہی ہے۔ اور کالی سیاہ، عجیب سے، مطلب کالے بال، اور اب وہ چیز کھڑی ہے اور میں ہلا کے اٹھا رہی ہوں سب کو کہ اٹھو، وہ سامنے کیا ہے، یہ کون ہے، دیکھو تو صحیح ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چیز ہے، اور یہ کافی دیر سے کھڑی ہے اور اس کو میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، وہ چیز وہاں سے ہلی نہیں۔ میں اور زیادہ اب نا مجھے اب یقین آنا شروع ہو گیا اور زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ اب کوئی اٹھ ہی نہیں رہا نا، میں نے زور سے چیخنا شروع کر دی کہ میں کہہ رہی ہوں اٹھو، ونڈو میں دیکھو کون ہے۔ وہ چیز ویسے ہی ایسے کھڑی ہے، اور جیسے وہ ہلکا ہلکا، جیسے انسان سانس لیتا ہے نا تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ زندہ چیز ہے، کوئی نا انسان ہے، زندہ ہے، تو وہ یوں ہی کھڑی ہے۔ اور اس نے یہ کہا ہے کہ تو چیخ لے، تو رو لے، تو سارے جہان کو اکٹھا کر لے، میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ تم یقین مانو، اب جیسے ہی گھر والے اٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے اس کو، ان کو پتہ چل گیا کہ وہاں پہ کوئی چیز ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ جا کے ونڈو بند کر دو۔ میں نے کہا میں کیسی ونڈو بند کروں، یہ کیا چیز کیا ہے؟ تو پکڑ کے مجھے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ایک کام کرو، اپنی آنکھیں بند کرو، کروٹ لو اور ادھر دیکھو ہی نہیں۔ مجھے تو اتنی، مطلب ایک ڈر میں پریشان ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو نا ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ ہم موویز دیکھتے ہیں نا، تو چھوٹے ہوتے ہوئے جب ہم بھی موویز دیکھتے تھے نا، تو ہم یہ کہتے تھے کہ جب جن چڑیل نظر آ رہی ہے تو اس کی طرف چل کیوں پڑتے ہو، ٹھیک ہے؟ جب وہ نظر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اور اگر وہ چڑیل نظر آ رہی ہے تو آنکھیں بند کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اس کو غور سے دیکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور آپ یقین مانیں، میرے جیسا ڈرپوک انسان ان چیزوں کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہیں، کچھ تو کرتی ہیں کہ آپ کو نا یہ کنیکٹ کر لیتی ہیں شاید خود کے ساتھ، کہ آپ میں نا ایک
پتہ نہیں مطلب آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کی طرف چلتے بھی ہو اور اس کو بار بار دیکھتے بھی ہو. اور یہ چیز کیونکہ میں نے خود اس کو وٹنس کیا ہے اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے اس چیز کو مطلب میں آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو مسلسل دیکھ رہی تھی اور مسلسل دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ میں نے چھلانگ لگائی ہے بیڈ سے اور میں نے دروازہ وہ جو ونڈو تھی نا وہ دو دروازوں والی جو ہوتی ہے وہ تھی، میں نے یوں کر کے بند کیا ہے اور میں نے ساری لائٹس آن کر کے میں بیٹھ گئی ہوں. اب گھر والے مجھے کہتے ہیں کہ اب تمہیں کیا پریشانی ہے، اب تم نے ونڈو بند کر دی ہے نا، تو تم جو ہے تم بس پریشان نہ ہو، تم تو ڈرتی بھی بہت ہو، تمہارا تو ہمیشہ سے یہی کچھ ہے، تم اب بس پریشان نہ کرو، نہ خود ہو اور سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی. میں نے کہا کیسے صبح دیکھی جائے گی، مجھے پتہ کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. میں اپنے سینسز میں نہیں تھی. اس چیز نے کیا کیا کہ میں نا جیسے اس کی طرف چل پڑی ہوں نا، جیسے مجھے خوف ختم ہو گیا اور جیسے وہ چیز چاہ رہی ہے اور مجھے وہ بلا رہی ہے اور مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں آ رہا اور مجھے اس کو دیکھنا ہے اور میں اس کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. میں بتا رہی ہوں کہ میں موسیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتی تھی. تو میں نے موسیٰ کو نہیں اٹھایا، میں نے موسیٰ کو دیکھا نہیں اور میں چل پڑی تھی باہر کی طرف. خیر گھر والے نے موسیٰ کو اٹھایا ساتھ میں اور یہ میرے پیچھے پیچھے سب نا کہ چلو دیکھ لو کچھ نہیں ہے. اب جب ہم نے دروازہ کھولا ہے اور میں فوراً سے جناب اپنی ونڈو کے پاس جا کے کھڑی ہوں، تو دیکھا ونڈو کے پاس میں بالکل ساتھ کسی کی بائک کھڑی ہے. یعنی وہاں پہ کسی کے کھڑے ہونے کا کوئی تک ہی نہیں ہے، کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ہم ٹو بی کنٹینیوڈ کریں گے.